بجٹ تو آ چکا ہے اور جب بھی بجٹ آتا ہے ہم تو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ حکومت کہتی ہے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہ یہ عوام دوست ہے، یہ تاجر دوست ہے، ہم نے یہ ریلیف دیا، ہم نے وہ ریلیف دیا۔ اب جو ریلیف دیا ہے جو کہ اسپیسیفک جو ہے، ہم نے اپنے بھی پروگرامز میں پہلے بجٹ سے پہلے بھی اس پر ذرا زور دیا تھا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر ایک بڑا برڈن ہے، بڑا ان کا ٹیکس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے۔ سیکنڈ جو کارپوریٹ ٹیکس اینڈ سپر ٹیکس تھا، تو سپر ٹیکس کو بھی کچھ کم کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے اس سے کوئی بڑا فرق پڑے گا؟ جی شکریہ منشا، یہ بہت ہی ایک جس کو آپ نے کہا کہ آپ نے جو بتائیں دو چیز، اس میں ایک اور چیز ہمیں ایڈ کرنی چاہیے اگر ریلیف کی ہم بات کریں، وہ ہے ایکسپورٹس۔ کہ ایکسپورٹس میں انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے اس کو ہم 2% سے کم کر کے 1.5% کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ہم جو 4% پہ ایکسپورٹ کی فائنینسنگ کو اگلے سال بھی ہم پرووائڈ کریں گے۔ تو اس سے یہ دو ایک ریلیفس ہیں جس پہ جو ایکسپورٹس کو کسی نہ کسی حد تک فائدہ دیں گے۔ لیکن پچھلے 2 سال میں جو ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ایکسپورٹس کے اوپر، سیلریڈ کلاس کے اوپر یا پھر سپر ٹیکس کے ذریعے، خاص طور پہ میں 2 چیزوں کا ذکر کروں گا، سیلریڈ کلاس کا اور ایکسپورٹس کا، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ایکسپورٹس ہے وہ کم ہو گئے۔ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے سالوں میں ایکسپورٹس کم ہوئے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری ٹیرف پالیسی دوسری چیزوں سے ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن جب آپ ایک جو پورا ہمارا شعبہ تھا جس کو ہم نے ایک بڑا کنسیشنز دی ہوئی تھی، ساری دنیا دیتی ہے اپنے ایکسپورٹس کو، اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پیئرس کیا کرتے ہیں۔ باقی آپ ممالک جو ہیں ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، جو آپ سے کمپیٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، ان کا اگر آپ ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکسز دیکھیں تو وہ کہیں پہ بھی 20-22% سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے ہماری ایکسپورٹ جس کا پہلے ہم 1% لیتے تھے ان سے، جو کہ ہم کہتے تھے فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے، تو فل اینڈ فائنل ٹیکس تقریباً ان کو پڑتا تھا 15%، کسی کو 20%، ڈپینڈنگ آن دی پروفٹس۔ تو وہ 15-20% سے ہم نے بڑھا کے کہا نہیں جی ایکسپورٹس کو اب ہم ایک ہی سال کے اندر ہم نے کہا کہ جی ہم اس کو سارا پورا ٹیکس اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ وہ ٹیکس جا کے 55% پہ چلا گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹس میں کمی آئی۔ دوسرا ایک جو آپ نے نقصان کیا ہمارا، وہ یہ کیا کہ ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے، خاص طور پہ وہ جو کہ آئی ٹی اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، سروسز سے ریلیٹڈ ہے، ان سیلریڈ کلاس کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس کیا کہ پھر جو ہمارے آئی ٹی کے آفیسز، آئی ٹی کے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، انہوں نے اپنے آفیسز پہ دبئی میں کھول لیا۔ یہ میں جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے وہاں سے اپنی جتنی بھی ٹیم تھی ان کو وہاں سے انہوں نے ڈالرز میں یا پیمنٹس کرنی شروع کی، کیونکہ وہاں پہ 0 ٹیکس ہے۔ تو جہاں پہ آپ 35% ٹیکس لے رہے ہیں وہاں پہ 0% ٹیکس ہے، تو لوگوں نے سب نے، ان کے جو اسٹاف نے، جو ان کے ٹیکنیکل اسکل لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ آپ اپنا شفٹ کریں۔ تو بہت سا ہمارا آئی ٹی ریلیٹڈ بزنس ان کے آفیسز وہاں پہ کھل گئے، جو ہم نے اب یہ دبئی کے اندر جو حالات ہوئے اس سے امید ہے کہ واپس آئیں گے، لیکن بہت سارا ہم نقصان کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں سے باہر جا کے کمفرٹیبل ہو چکے ہیں کہ جی بہت سے لوگوں نے اپنی ایکسپورٹس کو بھی وہاں سے بک کرنا شروع کر دیا۔ تو بہت سارا ایکسپورٹ کا بزنس، بہت سارا ہمارا آئی ٹی کا بزنس جو ٹیکنیکل بزنس ہے وہ ہم سارا شفٹ کر چکے ہیں۔ اب جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بہت چھوٹا سا ریلیف ہے، اور وہ ایک سگنل ہے کہ جی ہم اب اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم ریلیف کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ لیکن جو اب نقصان کر دیا یہ اسی کا ایڈمیشن ہے۔ آپ کیوں ٹھیک کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ کیونکہ آپ نے غلط کیا تھا، تو جو غلط کیا تھا اس کو آپ ٹھیک کریں، اچھی بات ہے، لیکن ایک نقصان ہو چکا ہے، اس سے واپس آنے میں ہمیں 2 سے 3 سال لگیں گے۔ آپ کی ایکسپورٹ ابھی بھی پریشر میں رہیں گی تھوڑے دن۔ اچھا یونس صاحب، چونکہ آپ سیکرٹری خزانہ رہے، عموماً جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے تو وہ اس میں کیا اس طرح ریسرچ یا اسٹڈی نہیں کی جاتی؟ یعنی جو بھی پالیسی میکر ہے، اگر ہم FBR کی بات کر لیں یا جو بھی ہیں، جو ہے وہ وزارت خزانہ کی بھی ہم بات کر لیں، تو اگر 55% جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کے اوپر ٹیکس ہے، 35% ادھر ٹیکس لگا دیا، یہ جو آئی ٹی کے شعبہ جاتے ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں سیلریڈ کلاس کے اوپر لگا دیا، تو جب اتنا بڑا یہ پہلے کوئی ایسی کیلکولیشن نہیں کرتے کہ جی ہمارے دبئی میں یہ ٹیکسیشن ہے، 7 والے ملک میں یہ ٹیکسیشن ہے، اور اگر ہم یہ لگا رہے ہیں تو اس کے یہ آفٹر افیکٹس ہوں گے؟ ان کے پاس سارے ہوتے ہیں، یہ کافی ہمارے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مختلف اداروں میں ہوتے ہیں، ہماری منسٹریوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹیکس کا، کس ٹیرف کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جائیں سارے، کوئی کام نہ کریں؟ لیکن بات یہ ہے نا کہ دیکھیں پالیسی ہمارے یہاں ایڈوکزم ہوتی ہے، بجٹ کے وقت ایک بہت خطرناک قسم کی ایڈوکزم ہوتی ہے، اور وہ جو ان کو سمجھ میں آتا ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی پالیسی کو نہیں دیکھتے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے اگر آپ بات کریں پاکستان کی تو 2 مین آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ مستقبل کا ایک پلان بناتے ہیں، اکنامک پلان جس کو کہتے ہیں، اکنامک پلان پہ ملک چلتے ہیں۔ تو اکنامک پلان کے 2 ہیں،
آپ کے ڈاکیومنٹس. ایک ڈاکیومنٹ ہے اڑان پاکستان جو آپ نے پڑھا ہوگا, اور ایک پرائم منسٹر کا امپلیمنٹیشن پلان ہے, گروتھ پالیسی, وہ ان کا اکنامک امپلیمنٹیشن پلان اس طرح کا نام ہے اس کا. ان دونوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 6 سے 7% گروتھ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک پالیسی آپ کی ہو گئی. اب آپ کا پلان ہے. اب پلان جب آپ بناتے ہیں, اکنامک پلان بڑا سیریس چیز ہوتی ہے کہ آپ نے 5 سال کا اپنا ایک روڈ میپ بنا دی. اس کے بعد پھر آپ ساری پالیسیز اسی پلان کے مطابق ہونی چاہیے, جس میں آپ کی ٹیکسیشن پالیسی ہے, جس میں آپ کی انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں, انرجی پالیسی, جن بھی پالیسیز کا ہے, مانیٹری پالیسی ہو گئی, فسکل پالیسی ہو گئی, ان ساری پالیسیز شوڈ ریڈ انٹو دیٹ اکنامک پلان. ہوتا کیا ہے کہ وہ تو پلان کہہ رہے ہیں کہ 6-7% میں پہنچے گا, لیکن آپ ساری جو پالیسیز ہیں آپ کی وہ کانٹریکشنری پالیسی ہیں, جو کہ آپ کی گروتھ کو روکنے والی پالیسی ہے, جو کہ IMF آپ کو کہتا ہے. آپ کی جو اس وقت فار ایگزامپل آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے, مانیٹری پالیسی آپ کی انفلیشن اگر جہاں پہ ہوتی تھی 5-6% تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ 10% ہوتا ہے. اب جہاں پہ آپ 5-6% کا ریئل انٹرسٹ ریٹ اس کو کہتے ہیں, جو آپ کی انفلیشن سے اوپر جتنا آپ رکھتے ہیں, نارملی انفلیشن سے 1-2% اوپر رکھا جاتا ہے ساری دنیا میں. ہمارے 5-6% پہ ہم نے چلایا پچھلے 2019 سے جب سے ہم آئے پروگرام میں. کبھی کبھی تو یہ 10% بھی اوپر ہو اور 8-8% بھی اوپر رہا. تو جہاں پہ اتنا زیادہ آپ ریئل انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو اس میں صرف بینکنگ سیکٹر ہی کما سکتا ہے, باقی اور کوئی سیکٹر نہیں اس میں گرو کر سکتا. سیکنڈلی آپ کی گروتھ نیچے آ جاتی ہے, آپ کی انڈسٹریلائزیشن نیچے آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں پچھلے سارے دور کے اندر ہماری انڈسٹریل گروتھ رکی رہی. اب بھی آپ اسی پالیسی پر ہیں. آپ کی ٹیکسیشن پالیسی اتنی ہائی ہے, آپ دیکھیں نا, جہاں پہ 55-60% کے قریب ٹیکس لگ جاتا ہے عام ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر, جہاں پہ یہ سپر ٹیکس وغیرہ سب اگر ملا لیں آپ, تو 55% کے اوپر, 45% کے اوپر, 60% کے اوپر جہاں پہ ٹیکسز چل رہے ہوں, وہاں پہ کون سی انویسٹمنٹ آئے گی, وہاں پہ گروتھ کیسے آئے گی؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کی مانیٹری پالیسی بھی کانٹریکشنری ہے, آپ کی ٹیکسیشن پالیسی بھی کانٹریکشنری ہے. تو جو آپ کا اڑان پاکستان میں یا پرائم منسٹر کے پلان میں جو ہے, وہ پلان پھر سائڈ پہ رہ جاتے ہیں نا. تو پھر تو آپ جو بھی آپ کے پلان پالیسی جس کا بھی جو بھی اس کو آپ نام دے دیں, تو اس کی امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ تو جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ کر رہی ہے, اس کے اگینسٹ ہے, اس سے کانٹراڈکٹری ہے. آپ کی فسکل یا آپ کی جو ٹیکسیشن پالیسی ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. تو پھر ایک ایسی کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن جب انویسٹر کو نظر آتا ہے کہ یار یہ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں یا کانٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اب گروتھ کی طرف جب جا رہی ہوتی ہے اکانومی, تو اس کے لیے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے یا آپ کی جو انڈسٹریل پالیسی ہے, اس میں کون سے سیکٹر کو آپ پریفر کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.